بھائی اسلام میں ہمارے جو فروع دین ہیں، تنظیم المکاتب کی چھوٹی سی کتاب دینیات کی جو ہے، اس میں بھی 10 چیزیں ہم کو بتائی جاتی ہیں ہمارے بچوں کو۔ اول نماز، دوسرے روزہ، ماہ رمضان چل رہا ہے، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ یہ کیا ہیں؟ سب واجبات ہیں، یہ فرض ہیں۔ ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو واجبات کو ترک کیا۔ اسی میں آخر میں آ کر کے ہے 10ویں تبرع۔ مگر ایک زمانے کا المیہ رہا کہ اس تبرع لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ اب لفظ تبرع خود تبرع بن گیا، جبکہ تبرع کا حقیقتاً اگر دیکھا جائے معنی تو تبرع کا معنی گالم گلوچ کرنا نہیں ہے۔ تبرع کا معنی ہے دوری اختیار کرنا۔ سورہ برات قرآن مجید میں خود پورا موجود ہے، جو بتا رہا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تبرع کوئی گالی بکنے کا نام نہیں ہے کہ کھڑے ہو گئے بس اب گالیاں بکنا شروع کر دی۔ تبرع اس کا نام نہیں ہے بھائی۔ تبرع ذات سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید سے کیا جھگڑا ہے؟ اس نے آپ کا کھیت جوت لیا ہے، یزید نے آپ کا باغ ہضم کیا ہے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ پیدا کی ہے؟ نہیں نا؟ پھر یہ یزید کے اوپر جو ہے لان تان کیوں ہو رہی ہے اور یزید سے ہماری دوری کیوں ہے؟ کہا یہ صرف دوری اس کے کردار کی بنا پر۔ کردار کیسا تھا؟ کہا یہ مسلمانوں کا حاکم بنا بیٹھا تھا، لیکن یہ اصل میں مسلمان بھی نہیں تھا، اور کردار ایسا تھا کہ جو چیزیں اسلام نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں وہ سب کے سب انجام دے رہا تھا۔ شراب نوشی، جوا، جانوروں سے کھیلنا، ناچ گانے کا شوقین ہونا، تمام تر برائیاں زمانے کی جتنی تھیں وہ سب اس میں تھیں۔ تو ہم کس لیے اس سے بیزار ہیں؟ کہ صرف اس کے کردار کی وجہ سے۔ تو ہم کو کردار سے دوری اختیار کرنا ہے۔ فقط زبانی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہمارا کردار نہ سمر جائے اور ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام انجام دے رہے ہیں، ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے ہم پہلے سوچ لیں کہ کہیں ہم جو یہ عمل انجام دینے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس عمل کی بنا پر اس پر لعنت کر رہے ہیں وہ عمل ہمارے اندر۔ غاصبان باغ فدق پر کتنی لعنتیں پڑھی جاتی ہیں، خوب لعنتیں پڑھتے ہیں، اور ہم اس کے منکر بھی نہیں، پڑھنا چاہیے، بے شک پڑھنا چاہیے، خوب پڑھیے۔ لیکن ہم آل محمد کے حقوق غصب کرنے والوں پر لعنت کرنے سے پہلے اپنے غریبان کو بھی جھانک کر کے دیکھ لیں۔ کیوں؟ شریعت اسلام نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد ایک عمل بتایا ہے خمس، جس میں رکھا ہے سادات کا حق اور امام کا حق۔ اب ہم اپنی زندگی میں جو بھی کما رہے ہیں اور خوب خرچ کرنے کے بعد سال بھر کے بعد ہم ڈکار بھی نہیں لے رہے کہ خمس نکالنا، تو اب آپ ایمان سے بتائیے کہ ہم بھی اسی فہرست میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ لعنت ادھر کے بجائے ہمارے اوپر بھی پلٹ کے آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہم کو ہر کام کرنے سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہر میں تو یہ سوچ رہے ہوں کہ بہت اچھا ہے اور اس کا تعلق ادھر سے ہو، تو
اس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. اپنی زندگی کو نمونہ عمل بنائیے اور ایسا نمونہ عمل ہو کہ ہم کسی بازار سے گزریں تو دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران ہو جائیں اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملے ادا ہونے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ ہے آل محمد کا چاہنے والا. ہم اپنے آپ کو آل محمد کا چاہنے والا اپنی زبان سے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے جب تک ہمارا عمل اور کردار ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت کا امام آواز دے کر کے کہے کہ ہاں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ چھٹے امام کا زمانہ اور امام کے ساتھ ایک امام کا چاہنے والا ہم جیسا بیٹھا ہوا ہے اور گفتگو کر رہا ہے اور امام سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، آپ اٹھیں قیام کریں. تو امام نے فرمایا کہ ابھی موقع نہیں ہے. ہمارے کتنے چاہنے والے؟ کہنے لگا مولا بہت چاہنے والے ہیں، کہ جس میں سے میں خود ہوں. امام نے فرمایا اچھا تو میرا چاہنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. تنور روشن تھا. امام نے فرمایا اس تنور میں جا کر کے کود جاؤ. اب جیسے ہی امام نے کہا کہ تنور میں کود جاؤ، ابھی تک تو یہ مولا کا دم بھر رہا تھا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ اگر حکم کریں گے تو آپ کے ساتھ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اپنے حق کے لیے اٹھیے. لیکن جیسے ہی کہا کہ تنور میں کود جاؤ، اب ایک مرتبہ یہ خاموش ہو گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ امام کا حکم تھا، کود جانا چاہیے تھا. کہ مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم تو جل کے خاک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی دعویٰ کر رہا تھا، اس کو اطمینان نہیں تھا. اب یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ ایک امام کا چاہنے والا آیا اور ایک مرتبہ جیسے ہی داخل ہوا اس نے آ کر کے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا اور جیسے امام نے سلام کا جواب دیا دوسری بات بھی اس نے نہ کہی تھی. امام نے فوراً اشارہ کیا اے ہارون اس تنور میں کود جاؤ. ہارون نے پوچھا بھی نہیں کیوں مولا، کیا وجہ ہے، کس لیے کود جاؤں، مولا ہمیں زندہ کیوں جلانا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں. جا کر کے فوراً تنور میں کود گیا. فقط کود نہیں گیا بلکہ تنور کے ڈھکن کو اپنے ہاتھ سے بند کر لیا. اب امام اطمینان سے بیٹھے ہوئے اس آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ اپنے قیام کیجئے اپنے حق کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ مولا اطمینان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں مگر اس کے چہرے کا رنگ ایک رنگ آتا ہے دوسرا رنگ جاتا ہے، ایک رنگ آتا ہے دوسرا رنگ جاتا ہے اور یہ پریشان ہو رہا ہے. مولا ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر چہرہ دیکھتے ہیں پھر باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب اس کی پریشانی حد سے زیادہ گزر گئی اور ایک کافی وقت گزر گیا تو ایک مرتبہ یہ پریشان ہو کر کے کہتا ہے مولا آپ نے اچھا خاصا اپنا صحابی آگ میں ڈال دیا، اب تو وہ مر چکا ہوگا، اب تو وہ ختم ہو چکا ہوگا، ذرا اس کی طرف بھی توجہ فرما لے. امام مسکرائے اور مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ تجھے یقین ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہوگا؟ وہ کہتا ہے مولا بے شک اتنی تنور میں اتنی آگ تھی اور اس آگ میں وہ گیا ہے، بے شک جل گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا. امام نے فرمایا تو میرا چاہنے والا ہے؟ کہا بے شک مولا آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا آ میرے ساتھ. ایک مرتبہ اس کو اپنے ہمراہ لیا، تنور کے قریب آئے. اب تو ڈھکن کو ہٹایا تو منظر بدلا ہوا نظر آ رہا تھا. جہاں آگ دہکتی ہوئی تھی جب ہارون مکی کودے تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب ڈھکن امام نے کھولا ہے تو آگ گلزار بن چکی تھی اور ہارون مکی علی علی کا ذکر کر رہے تھے تنور میں بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ یہ دیکھ کر کے حیران ہوا. امام نے مڑ کر کے آواز دی اے نادان تو میرا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، میرے اوپر اتنا یقین نہیں تھا. دیکھ میرے چاہنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو ہماری زبان سے نکل جائے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، تیری طرح نہیں ہوا کرتے کہ جو پشو پیش میں پڑ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد
والے کہ جو امام کے حکم کے اوپر تنور میں کود گئے بے خوف و خطر. اب کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ امام نے کہا ہے مریں یا زندہ رہیں، حکم امام کی تعمیل ہمارے اوپر واجب ہے. معصوم نے ہم کو جو عمل بتائے ہیں ہم ان کو فالو کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. یقیناً یہ زندگی، یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی، لیکن ہم دنیا کو جنت بنانا نہیں چاہتے. ہم خطبہ اور ذاکرین سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بس 2 لفظوں میں جنت دے کے چلے جائیں. عمل ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور جنت فری میں مل جائے. اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آل محمد نے کہا ہے جنت ملے گی، یقیناً ملے گی. کہا ہے آل محمد نے صادق الوعد ہیں، یہ وعدے کو نبھانے والے ہیں، جنت دلوائیں گے. لیکن جنت دلوانے کے ساتھ ساتھ شاید پچھلی مجلس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کا وعدہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت آنے تک کا جو فاصلہ ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس کا انتظام کون کرے گا؟ اس کا انتظام تو ہم کو کرنا پڑے گا. اب ہم اس کا انتظام کر کے اگر جا رہے ہیں تو پھر ہم کو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. اور مہلت، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ مرنے والا مرتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ مولا ہم مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں، تو یہ مرنے والا جس کو ہم لے کر کے جا رہے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے؟ امام نے سوال کیا، اس نے کہا کہ مولا وہ تو مر گیا ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا بتائے گا؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظاہراً کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا، کچھ نہیں کر رہا. امام نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ مردہ کیا کہتا ہے؟ کہا مولا کیا کہتا ہے؟ کہا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ ہاتھ پیر نہیں چلا رہا، اس کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. اب وہ وہاں کے منظر دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے کہ اے پروردگار ہم کو کچھ مہلت دے دے. کس بات کی مہلت مانگ رہا ہے؟ تاکہ ہم جو زندگی گزار کے آئے ہیں وہ زندگی اس لائق نہیں تھی کہ جو یہاں آنے کے بعد ہم کو سکون حاصل ہوتا. جو ہم کو بتایا گیا تھا ہم نے نہیں کیا. اللہ کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم جا کر کے ہم وہ عمل کر لیں تاکہ ہم یہاں آ کر کے خوش ہو سکیں. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے. ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ چمک دھمک، یہ کام آنے والی نہیں ہے. کام آئے گی تو محبت اہل بیت اور آل محمد کے بتائے ہوئے فارمولے جو ہیں ان پر عمل. جو نعرہ صلوات، یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کام آئیں گی. سبحان اللہ. قبر کی وہ منزلیں، برزخ کے وہ راستے کہ جو ہم زندگی میں سوچتے بھی نہیں ہیں، سب کے سب وہاں جانے کے بعد یاد آئیں گے. اللہ کہے گا اب مہلت کا وقت نہیں ہے. بھائی اگر اللہ مہلت دیتا مہلت مانگنے پر تو آج جانے کتنے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ ارے فلانے مر گئے تھے، وہ اللہ سے مہلت لے کے آئے اور پھر آ کر کے زندگی میں سدھر گئے.
मोहलत अल्लाह क्यों नहीं देता, इसका भी मासूम ने बताया। अल्लाह कुदरत रखने वाला है, चाहे तो वो फिर से जिंदा कर दे। जब बंदा मोहलत मांग रहा है तो अल्लाह उसको माफ कर सकता है, मोहलत दे सकता है, लेकिन मासूम फरमाते हैं कि ये मोहलत क्यों नहीं दे रहा है अल्लाह। आप जिंदगी में अपनी उम्र जो आपकी बचपन 15 साल गुजरने के बाद, आकिल और बालिग होने के बाद, अक्ल शऊर हासिल करने के बाद, आपने अपनी जिंदगी में 40 साल 50 साल की जो जिंदगी गुजारी, तो आपने जाने कितने मुर्दों को कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह का कितना करम है, और अल्लाह जानता है कि जो ये मरने के बाद मोहलत मांग रहा है, हम इसको मोहलत देंगे तो ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब हमने किसी को दुनिया में अपने पास बुलाया तो यही वो था कि जो उसको कब्रिस्तान तक लेकर के गया, जहां हमने इसको भेजा था ताकि वो कब्र को देखे और अपनी आखिरत को सुधारने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद भी वो वापस आने के बाद नहीं सुधरा। यानी 40 साल की जिंदगी में हजारों मर्तबा हमने इसको मौका दिया सुधरने का, नहीं सुधर सका, तो अब मरने के बाद भी अगर हम इसे मौका दें तो सुधरने का नहीं, लिहाजा मौका नहीं मिलने वाला। तो हम अपनी इस जिंदगी में, इस दुनिया में ही अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारें कि हम दुनिया में भी सुरखरू हों और आखिरत में भी सुरखरू हों। ये हैं मासूम के अक़वाल, जो बीच में थोड़ा सा जिक्र कर दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये जिक्र वो जिक्र है, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत वो मोहब्बत है कि जो इंसान को मरने नहीं देती। जो भी मरता है वो शहीद मरता है। शहीद का मर्तबा क्या है? शहीद के खून का कतरा उलमा की रोशनाई से, उलमा की रोशनाई शुहदा के खून से अफजल मानी जाती। और शहीद के लिए कुरान कह रहा है कि इनको हरगिज हरगिज मुर्दा तस्वुर न करना। क्यों? ये अल्लाह के वहां से रिज्क हासिल करते हैं। कायनात में कोई ऐसा नहीं है, कोई भी मसलक ये नहीं बता सकता कि हमारा मरने वाला शहीद है, लेकिन ये फ़कत और फ़कत शियाने आले मोहम्मद को फ़ख्र हासिल है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में भी मर रहा है तो वो शहीद है और जिंदा है। ये कायनात में जिंदगी गुजारने के बाद जो जा रहा है, ये मजालिस बर्पा होना इस बात की दलील है कि ये मरने वाला मरा नहीं है। और यकीनन रूहें आती हैं। मरहुमा के इशारे सवाब की मजलिस है, मरहुमा की रूह आई होगी मजलिस में शिरकत के लिए। और ये मजलिस में जो शिरकत आप जिस अंदाज से करते हैं, जैसे भी करते हैं, मासूम फरमाते हैं कि मरने के बाद भी जो आते हैं आने वाले, तो इनका अंदाज क्या होता है कि जैसे ये जिंदगी में मजलिस और आले मोहम्मद की मोहब्बत में आगे आगे हिस्सा लिया करते थे, वैसे ही मरने के बाद भी आते हैं। हम ये समझते हैं कि हम आखिर में जाएंगे और किनारे बैठेंगे, कोने में बैठेंगे और दूर रहेंगे। या बहुत से जगहों पर आपने देखा होगा मजलिस अंदर हो रही है और बाहर खड़े हुए हैं। मरने के बाद ये तमन्ना करेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि परवरदिगार इतना मौका दे, हमको इतनी इजाज़त दे कि हम अज़ा खाने में फर्श अज़ा पर बैठ सकें, मोहलत नहीं मिले। मौके को गनीमत समझें। फख्र का मकाम है हमारे लिए कि हुसैन की बहन ने ऐसी चीज हमको अता फरमा दी कि हम जमीन पर बैठकर अर्श पर नजर आते, मगर हम इसकी मंजिलत और कदर को नहीं समझ रहे। ये ज़ैनब कौन है?
حسین کی وہ بہن ہے کہ جو حسین کی زیارت کیے بغیر سویرا ہوتا ہے تو بھائی کی محبت میں تڑپتی ہیں کہ حسین کے چہرے کی زیارت کی جائے، بغیر حسین کو دیکھے ہوئے دن نہیں گزرتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی کا عقد ہوا ہے جناب عبداللہ سے اور شہزادی رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر آئیں، 3 دن گزر گئے امام مظلوم کربلا کے چہرہ انور کی زیارت، شہزادی گریہ کیے جا رہی ہیں اور عالم یہ ہے کہ آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آنکھیں سوج گئی ہیں۔ عبداللہ نے دیکھا اور دستور یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو بیٹیوں کے گھر بھیجا جاتا ہے کہ جا کر کے خیریت معلوم کر۔ ماں تو دنیا میں تھی نہیں، باپ نے کنیز فضہ کو بھیجا جس کو بچوں نے بھی اپنی ماں تصور کیا تھا۔ فضہ آئی، آ کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، سرخ پڑی ہوئی ہیں، کیا حالت بنا رکھی ہے۔ کامہ فضہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب تک بھیا حسین کی زیارت نہیں کر لیتی ہوں مجھے چین نہیں آتا۔ 3 دن گزر گئے میرا بھائی ملنے نہیں آیا۔ فضہ دوڑی ہوئی گھر میں آئی، آ کر کے بتایا امام مظلوم کربلا نے، جا کر کے بہن کو اپنے چہرے کی زیارت کرائی۔ یہ وہ بہن ہے کہ جو بھائی کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا اور جب حسین مظلوم نے کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، زینب نے ایک مرتبہ عبداللہ سے جا کر کے اجازت لی اور اجازت بھی اس انداز میں لی کہ عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے عبداللہ تمہیں معلوم ہے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر تم نے ہم کو منع کیا تو یہ سمجھ لینا کہ حسین تو کربلا مدینے سے چلے جائیں گے مگر زینب زندہ نہیں بچے گی۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ شہزادی کی گفتگو کو سنا اور ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں کہ اے علی کی بیٹی، اے نبی کی نواسی، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ اجازت ملی، شہزادی حسین کے ساتھ ساتھ چلی اور اپنے ساتھ 2 امانتوں کو لے کر کے چلی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ 2 امانتیں کون سی تھیں؟ کہا 2 فرزند تھے کہ جو اپنے ساتھ لے کر کے چلے، اون و محمد کی شکل۔ یہ کیوں لائی ہیں؟ کہ اپنے بھائی پر نچھاور کرنے کے لیے کہ ایسا موقع اگر آئے کہ میرا بھائی مشکل میں پڑ جائے تو اولاد قربان ہو جائے مگر میرا بھائی بچ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد وہ معرکہ بھی آیا، وہ منظر بھی آیا کہ جب حسین کا لشکر شہادت کے درجے پر فائز ہونے لگا اور ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام امام شب عاشور جب خیام کے قریب سے گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر خیمے میں ہر بیوی اپنی اولاد کو یہ کہہ کر کے سمجھا رہی ہے کہ کل کی صبح جو نمازات ہونے والی ہے اس میں سب سے پہلے حسین پر اپنی جان نچھاور۔ حسین اس خیمے کے قریب آئے کہ جس میں بہن زینب تھی، ایک مرتبہ آ کر کے دیکھا تو عجب منظر تھا کہ بہن بچوں سے کہہ رہی تھی میرے لاڈلوں کل کی صبح اپنی جان کو اکبر سے پہلے حسین پر فدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان کو اکبر سے عزیز سمجھنا، اگر تم نے اپنی جان اکبر سے عزیز سمجھی تو سمجھ لینا ماں تمہارا دودھ نہیں بخشے گی۔ یہ عزیزان گرامی قیامت برپا ہوئی، عصر کا ہنگام آیا اور حسین کے لشکر کی شہادت ہو گئی، حسین شہید کر دیے گئے اور وہ منظر بھی آیا۔ ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ کے مسائل پڑھے جائیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین بھی شہید ہو چکے اور حسین کی شہادت کے بعد اب خیام حسینی جلا دیے گئے، خیام حسینی جل رہے ہیں،
جلتے ہوئے خیموں میں ایک بیمار ہے جو غشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ بیمار اپنے خیمے میں موجود ہے. ایک کے بعد ایک خیمہ جل رہا ہے اور جیسے خیمے جلتے جا رہے ہیں بیویاں اور بچے اپنے اپنے خیموں سے نکلتے جا رہے ہیں. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین مظلوم کی یہ مظلومہ کہ جو حسین کی چہیتی بیٹی تھی تڑپ کر کے بھائی کے خیمے میں آئی اور آ کر کے دیکھا سجاد غشی کے عالم میں ہے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سجاد کے خیمے میں آگ لگ گئی. جلتا ہوا خیمہ ہے, سجاد غشی کے عالم میں ہے. حسین کی ماں جائی زینب جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی, شانہ ہلایا, میرے لال سجاد اٹھو ذرا بتاؤ کوئی مشکل میں ہے. پہلا سوال زینب نے کیا, زمانے کو بتایا کہ زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے امامت کو ختم کر دیا لیکن امام ابھی زندہ ہے. ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں, بھیا ہے میرے بیٹا سجاد خیام جل رہے ہیں اور میرے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں. اے میرے لال یہ بتاؤ اب بغیر چادر کے خیمے سے باہر نکلیں یا اس خیمے میں جل کے مر جائیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ سجاد نے آواز دی, پھوپھی اماں ارے جان کا بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر چلی جائے, اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائیں. زینب اولیاء مقام تمام بیویوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئی لیکن ایک بچی ہے جو خیمے سے باہر نہیں نکلی. سجاد نے دیکھا سب باہر چلے گئے. ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں, میری ماں جائی, اے بہن سکینہ ساری بیویاں باہر چلی گئی, ارے آپ باہر کیوں نہیں گئی؟ ارے خیمہ جل رہا ہے. سکینہ کہتی ہیں بھیا آپ نے کہا کہ اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لو اور خیمے سے باہر چلی جاؤ. اے میرے بھائی, ارے پھوپھیوں کے بال لمبے ہیں, پھوپھیوں کے بال اتنے لمبے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں لیکن سکینہ کے بال لمبے نہیں ہیں. ارے سکینہ کیسے جائے؟ ارے یہ اس کی پوتی ہے کہ جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اور راوی کہتا ہے ایک مرتبہ یہ بچی بھائی کے قریب آئی اور کہتی ہے بھیا یہ بتاؤ کہ سکینہ بغیر چادر کے کیسے باہر جائے. سجاد نے ایک مشت خاک اٹھائی, ایک مرتبہ سکینہ کے سر پر ڈالی. اے سکینہ تیرے بالوں کا پردہ ہو گیا, اے سکینہ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا اور خیمے سے باہر چلی جا. لیجے سکینہ خیمے سے باہر آئی لیکن تاریخ کہتی ہے جب رات گزر گئی, شام غریبہ کی رات گزر گئی, 11ویں محرم آئی, ظالم رسیاں لیے ہوئے آگے بڑھا اور ایک مرتبہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے. تو ایک مرتبہ اس بچی کو ایک ناقے کے اوپر تنہا حسین کی 4 سالہ بچی کو باندھا گیا. ذرا آپ اندازہ لگائیں 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, نازک سا بدن, اور وہ بچی کے جو باپ کے سینے کے بغیر نہ سوتی ہو. روز کا معمول تھا کہ باپ کے سینے پر سوتی تھی لیکن شب عاشور گزر گئی, بچی باپ کے سینے کو ترستی رہی. نہیں معلوم کہ سکینہ باپ کے سینے کے بعد کب سوئی, لیکن اتنا ضرور تاریخ نے بتایا کہ ایک دن وہ آیا کہ وہ بچی کے جو باپ سے جدا ہونے کے بعد ہر وقت اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی. ایک روز آیا کہ زندان شام کی خاک پر لیٹ گئی اور ایک مرتبہ رخسار کو زمین پر رکھ کر کے آواز دیتی ہے, اے میرے بابا بہت دن ہو گئے آپ کے سینے پر نہیں سوئی. جزاکم اللہ خیر الجزا.
खुदा आपको कोई गम न दे। तारीफ कहती है बच्ची अभी रुखसार को जमीन पर रखे हुए बाप से बातें कर रही थी, एक मर्तबा आंख लग गई और अब इतने अरसे के बाद आज पहली मर्तबा सकीना को नींद आई है। और सकीना को नींद आई तो कुछ लम्हे के लिए बीवियों को भी सब्र आ गया कि आज बड़े दिनों बाद सकीना सोई है, बाप के सीने के बगैर नींद नहीं आती, जाने कैसे आज सकीना को खा के जिंदान पर नींद आ गई। बस एक मर्तबा ये बच्ची घबरा करके उठी और अंदाज ये है कि अब एक मर्तबा कभी कैद खाने के इधर जाती है, कभी उधर जाती है और एक मर्तबा सबसे जाकर के एक एक से पूछती है कि ये बताओ मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है मेरी बच्ची, अरे तेरा बाबा नहीं आया, तेरा बाबा तो करबला में मार दिया गया। सकीना कहती है नहीं बूबी अम्मा, अभी मैं सोई थी, मैंने ख्वाब में देखा है मेरा बाबा आया था, मुझे आगोश में लिए हुए मेरे रुखसारों का बोसा ले रहा था, मेरे लबों को चूम रहा था और मुझसे कह रहा था मेरी बेटी सकीना तेरा बाबा आ गया है, तूने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, अब तेरी मुसीबतें खत्म होने वाली है, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, मेरा बाबा मुझे लेने आया था। बस एक मर्तबा तारीफ कहती है बच्ची के इस बैन के ऊपर कैद खाने में बीवियों में तला तुम बर्पा हो गया, आवाज गिरिया बुलंद हुई, यजीद के महल तक आवाज पहुंची कि बताओ इतनी रात में कैद खाने में ये गिरिया कैसा है। अब जो मालूम किया तो मालूम हुआ कि बच्ची जो बाप को याद करके रोती रहती थी, आज कुछ देर के लिए सोई थी, उसने अपने बाप को ख्वाब में देखा है। यजीद ने कि जिसकी नींद में खलल हो रहा था, एक मर्तबा कहता है कि इस बच्ची को कैसे भी खामोश करो। कहा कि खामोश करने का एक ही तरीका है। कहा वो तरीका क्या है? कहा बच्ची बाप को याद कर रही है, बाप का सर भेज दिया जाए। अज़ादारों, इस तरह से सकीना को तसल्ली दी जा रही है। आज हमारे यहाँ कोई इंतकाल हो जाता है, अगर छोटा बच्चा होता है तो उसको तसल्ली दी जाती है, कोशिश ये की जाती है कि मरने वाले को बार बार बच्चे को न दिखाया जाए ताकि बच्चा सब्र कर सके, बच्चे के ऊपर उसका असर न हो। लेकिन ये कैसा सितम था करबला का, निराला सितम था कि तसल्ली भी दी जा रही है तो बाप का कटा हुआ सर भेज करके लीजिए। तारीफ कहती है कि तश्त में सरे हुसैन रखा गया, एक मर्तबा उसके ऊपर तश्त के ऊपर कपड़ा डाला गया। अब ये तश्त चला, अब ये कैद खाने के करीब पहुंचा था। तारीफ कहती है कि अभी कैद खाने के करीब ये तश्त पहुंचा था कि बच्ची ने अपने बाप की खुशबू को महसूस किया, खुशबू को महसूस किया, दौड़ी हुई तरह जिंदान की तरफ चली और एक मर्तबा कहती है कि फूफी अम्मा मैंने कहा था मेरा बाबा मुझे लेने के लिए आ रहा है, मुझे मेरे बाबा की खुशबू महसूस हो रही है, मेरा बाबा आ रहा है। दरे जिंदान खुला, एक मर्तबा बच्ची ने देखा आने वाले के हाथ में तश्त है, बच्ची समझी कि शायद कुछ खाने की चीजें लेकर के आया है। एक मर्तबा हाथों को जोड़ करके कहती है ऐ आने वाले, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना नहीं चाहती, मैं अपने बाबा से मुलाकात चाहती हूँ, मेरा बाबा मुझे लेने के लिए आया था, मेरा बाबा कहाँ है? उसने ला करके खान को रख दिया, बच्ची के सामने खान रखा गया। बच्ची ने अब जो कपड़े को हटाया, अजब मंजर था, अरे कटा हुआ सर, अरे तन, अरे हुसैन के चेहरे पर जख्म लगे हुए, खून से दाढ़ी खिजाब हुई हुसैन के चेहरे पर अली असगर का खून। बच्ची ने आगोश में सरे हुसैन को उठाया, अरे मर्तबा रुखसार पर रुखसार रख दिए। ऐ मेरे बाबा, अरे आपके बाद मेरे तमाचे मारे गए, ऐ बाबा आपके बाद गोशवारे छीन लिए गए, ऐ मेरे बाबा आपके बाद हाथ पसे गर्दन से बांधे गए, ऐ मेरे बाबा इतने जुल्म हुए कि आपसे क्या बताऊं, आपको नहीं मालूम। सकीना जब भी आपको याद करती थी तो शिमर का तमाचा होता था, सकीना का रुखसार होता था। एक मर्तबा तारीफ कहती है अभी बच्ची बयान कर रही थी, बीवियों का गिरिया बढ़ने लगा, बीवियों के गिरिया बढ़ने के साथ साथ सकीना की आवाज धीमी होती रही। अब तो सकीना की आवाज धीमी हुई तो
बीवियां समझी कि शायद बच्ची बाप का सर पा करके सुकून पा गई है, लिहाजा बीवियां खामोश हो गई। कुछ देर के लिए बीवियां खामोश हुई, फिर यजीद का हुक्म हुआ कि सर हुसैन को वापस किया जाए। अब जो वापसी का हुक्म मिला, सज्जाद ने आवाज दी, बीबी अम्मा बहन सकीना से बाबा के सर को जुदा कर लीजिए। अब जो ज़ैनब आगे बढ़ी, कयामत बर्पा हो गई, कयामत बर्पा हो गई। ज़ैनब ने अब जो हाथ रखा तो एक मर्तबा घबरा करके पीछे हटी और आवाज देती है, सज्जाद, अरे भाई की अमानत कैद खाने में छोड़ना पड़ेगी। अरे भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, सकीना इस दुनिया में नहीं रही। कयामत बर्पा हुई, लीजिए सकीना अपने बाबा को रोते रोते इस जिंदान में मर गई। हुसैन का मातम करने वाले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में खुदाया इस इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियाने आले मोहम्मद है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखो। माबूद जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शियाने आले मोहम्मद जहाँ जहाँ भी हैं सबको हज ज़ियारत से मुशर्रफ। माबूद जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद। माबूद ज़माना बहुत पुराशू है, शियाने आले मोहम्मद जहाँ जहाँ भी हैं इज्जत जान माल नामूस की हिफाजत फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। माबूद उलमाए कराम मराजाए कराम की हिफाजत फरमा, उनका साया हमारे सर पर देर बाकी रख। ऐ खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन मरहूमा के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है उनके दरजात को बुलंद फरमा, उन्हें सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। माबूद उनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मौला हम इस लायक नहीं हैं कि इमाम के अंसारों में शुमार हो सके, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह ने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा और इस लायक बनने की तौफीक अता फरमा कि हम इमाम के अंसारों में शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा नाज़रीन जी बेगम बिनते अबुल हसनैन मरहूम की रूह को इस्लाम।
جو مظلوم حسین رو کے زہرا نے کہا میرے نور میری آغوش میں آ جائے میرے لال حسین آ کے رکا تیروں کے منہ پر رن میں پاس بیٹے کے تڑپتی رہی مادر لیے خنجر جو ستمگار کو بڑھتے دیکھا انبیاء رونے لگے ہو گیا محشر برپا کون بے کس کو سہارا دے کوئی پاس نہیں قاسم و محمد نہیں عباس نہیں بول دیکھا نہیں جاتا ہے یہ منظر واللہ سب ہی رخصت ہوئے کہتے ہوئے انا للہ شیخ کی گردن پہ ستمگر نے چھری جب رکھی خشک حلقوم سے شبیر نے آواز دی حضرات کیا بات توجہ کریں ایک ایک مصرے پر سب چلے جائے مگر آپ نہ جانا زیر خنجر شہ مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائے مگر آپ نہ جانا سب چلے جائے مگر آپ نہ جانا مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائے مگر آپ نہ جانا کٹنے ہی اب کھوند چوری سے یہ گلا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا تیرے خنجر شہ مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا سب کو معلوم ہے احمد کا نواسا
چھائی ہے گھٹا بارش تیروں کی ہے نیزوں کی چھائی ہے گھٹا بارش تیروں کی ہے نیزوں کی چھائی ہے گھٹا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا زیر خنجر شہ مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا پتھروں سے بھی ستمگاروں نے ہے وار کیا چور زخموں سے بدن ہو گیا ماں میرا زیر شمشیر ستم چھوڑ کے مجھ کو تنہا زیر شمشیر ستم چھوڑ کے مجھ کو تنہا زیر شمشیر ستم چھوڑ کے مجھ کو تنہا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا اماں زیر خنجر شہ مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا نوکے نیزہ پہ چڑھائیں گے لئی کاٹ کے سر اور بدن ہوگا میرا تپتی ہوئی ریتی پر لاش پر کرنا میری اپنی ردا کا سایہ لاش پر کرنا میری اپنی ردا کا سایہ لاش پر کرنا میری اپنی ردا کا سایہ سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا اماں زیر خنجر شہ مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا اماں رات میں ڈھونڈے اگر مجھ کو سکینہ کر اپنے سینے پہ سلا لینا اسے ہے مادر میں سلاؤں گا کہاں سینہ ہے تیروں سے چھپا میں سلاؤں گا کہاں سینہ ہے تیروں سے چھپا میں سلاؤں گا کہاں سینہ ہے تیروں سے چھپا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا اماں زیر خنجر شہ مظلوم یہ دیتے تھے صدا سب چلے جائیں مگر آپ نہ جانا اماں السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي يا قريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان. الآن من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزورك وأنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. Yun na,